بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہے کہ کیسے استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی زندگی مکمل طور پہ بدل سکتی ہے۔ میری اپنی زندگی استغفار کی برکت سے بدلی ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح پڑھیں گے جیسے میں پڑھتی ہوں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ استغفار کو پڑھنے سے مجھے جو تجربات ہوئے وہ واقعی حیران کن ہے۔ الحمدللہ گھر، گاڑی، میرے یوٹیوب چینل، آپ سب لوگوں کا پیار، ویوز، یہ سب کچھ مجھے استغفار کی برکت سے ملا ہے۔ میری زندگی میں جو بھی بہتری اور خوشحالی آئی ہے، میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ استغفار کی وجہ سے آئی ہے۔ دوستوں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مستقل ڈاؤن فال آ رہا ہے، آپ کے حالات نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، آپ جتنی بھی محنت کر لیں، سارا دن بھاگ دوڑ کر لیں، کام کرتے رہیں، پھر بھی حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو ایسے ہر اس بندے کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آج کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے زندگی نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور کیسے استغفار آپ کی زندگی کو اٹھا سکتا ہے۔ ایک بندہ جو بہت زیادہ کام کرتا ہے، محنت بھی زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں چاہے جتنی بھی محنت کر لیں، چاہے جان لگا دیں، چاہے دن رات ایک کر دیں، لیکن اگر آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے نا، تو آپ کی بیس مضبوط نہیں ہے، تو آپ کے کام بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں، محنت بھی، بھاگ دوڑ بھی، کوشش بھی، لیکن آپ کی زندگی میں اللہ کی یاد نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، تو نہ سکون آئے گا، نہ معاملات آسان ہوں گے، مشکلات بڑھتی جائیں گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، کاموں میں رکاوٹیں ہوں گی، دل بے چین سا رہے گا آپ کا۔ آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، جان مار رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرے کام مشکل کیوں ہو جاتے ہیں، کیوں اتنی پریشانی آتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے بیسیکلی۔ تو جب تک آپ اپنی بیس ٹھیک نہیں کر لیتے نا، تب تک حالات بہتر نہیں ہوتے۔ اور وہ بیس کیا ہے دوستوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، استغفار کو شامل کرنا۔ آپ جب یہ بیس ٹھیک کر لیتے ہیں، استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی کی گاڑی کی روانی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ گاڑی کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کے وہ معاملات ہیں جن میں ہمیں پریشانیاں اور مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ جب استغفار زندگی میں آ جاتا ہے تو وہی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اسموتھ ہو کر سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے استغفار کی برکت۔ اکثر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں بہت محنت کروں گا تبھی مجھے ملے گا، یا جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی کچھ پاتے ہیں، اور جو محنت نہیں کرتے وہ خالی رہ جاتے ہیں۔ تو میری یوٹیوب فیملی ایسا نہیں ہے، یہ دن اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ جسے چاہے سوتے میں دے دے، جسے چاہے بہت زیادہ محنت کے بعد دے، اور جسے چاہے بغیر محنت کے بھی عطا کر دے۔ اصل میں یہ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ اگر میں محنت کروں گا تو وہی ملے گا، اور اگر نہ کروں تو کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان جو سب سے اہم حقیقت ہے وہ محنت نہیں ہے، بلکہ وہ سوچ ہے، وہ بھروسہ ہے، وہ اعتماد ہے جو آپ اللہ تعالیٰ پہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ پکا اعتقاد، اللہ تعالیٰ پہ اندھیری آنکھوں سے بھروسہ۔ اس کے علاوہ یقین کامل کہ وہ ذات تو اس چونٹی کو بھی رزق دیتی ہے جو پہاڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کو بھی دے رہی ہے جو جنگلوں کے کیڑے مکوڑے ہیں۔ ہر جاندار کو عطا کرتا ہے وہ پروردگار۔ اس کی ذات مکمل ہے، کامل ہے، اور یہی اصل چیز، یہی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تو ضرور کامیابی ملے گی اور ہمارے پاس خود ہی پیسہ آ جائے گا، تو یہ درست نہیں ہے ہماری سوچ۔ حقیقت یہ ہے کہ رزق اور کامیابی صرف تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، چاہے آپ کام کریں یا نہ کریں، چاہے محنت کریں یا نہ کریں، آخرکار وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اور وہی عطا ہوتا ہے جب وہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا دوستوں، کام میں حد سے زیادہ محنت کرنے اور صرف دنیاوی جدوجہد میں خود کو کھپا دینے کے بجائے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے پہ توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ فرض عبادات ہو یا وہ اعمال جو ہم پہ لازم کیے گئے ہیں، جیسے استغفار، درود شریف اور دیگر نیک اعمال۔ یہ سب پہلے آنے چاہیے، کیونکہ اصل برکت اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا پرووائڈر ہے، وہی رازق ہے، وہی دینے والی واحد ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں رزق عطا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے، مکمل ذات ہے، بے نیاز ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ تو دوستوں، میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں، میرے سمجھانے کا مقصد بس یہی ہے کہ استغفار پڑھنے سے نہ صرف آپ کے مالی مسائل اور فائنینسز کے دروازے کھلتے ہیں، بلکہ آپ جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔
اور یہ سب اتنی آسانی سے ہونے لگتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے ہو گیا، میں نے تو اتنی محنت بھی نہیں کی، کوئی خاص بھاگ دوڑ بھی نہیں کی، پھر بھی اللہ نے میرے لیے ایسے راستے بنا دیے جن کا میں نے خود کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جب آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے، آپ کی نیت صاف ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ ہوتا کیسے ہے، کیوں ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ میرا ذاتی تجربہ رہا ہے۔ استغفار میں ایک ایسی برکت اور ایسی طاقت ہے، اگر آپ کا دل پریشان ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہ لوگوں سے مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ آپ سے خود کوئی بات بن رہی ہے، دل میں ایک بوجھ ہے، اداسی ہے، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا، نہ کسی چیز میں مزہ آتا ہے، تو یہ سب گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، دل پر ایک سختی، ایک بھاری پن ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ دل جیسے مردہ سے محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارے دلوں میں رہتا ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ جانتے ہیں شہرک ہماری گردن کی کون سی رگ ہے جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر آپ غور کریں تو ہر جملے، ہر بات میں دل کا ذکر آتا ہے۔ انسان کی فیلنگز، جذبات، سکون، بے چینی، سب دل سے جڑے ہوتے ہیں نا۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو زندگی کی خود بخود آسان ہونے لگتی ہے، اور دل کی صفائی، روح کی روشنی، یہ سب استغفار سے ملتی ہے نا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں تک تمہاری تصور میں بھی نہیں جا سکے گی سوچ۔ لہٰذا آپ نے اس سوچ میں نہیں پڑنا کہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کروں تو ایسا کیا ہو جائے۔ نہیں، آپ نے بس ایک جملہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا ہے کہ وہ اوپر بیٹھی ذات ہے، وہی کرے گی، جو کرنا ہے وہی کرے گی۔ اس کے سپرد کر دیں اپنے کاموں کو، صرف استغفار اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ۔ جب آپ واقعی یہ سوچ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کرتی ہے، اب سب کچھ اس کے سپرد، تو پھر یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کام میں ایسی برکت اور ایسے نتائج دکھاتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں استغفار کو پڑھنے کا طریقہ۔ آپ نے استغفار پوری حاضری، پوری جذبے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یوں نہیں کہ زبان پہ بس الفاظ چل رہے ہیں مگر دل کہیں اور ہے، نہ معنی سمجھ میں آئے، نہ جذبات ہو، نہ احساس۔ ایسے پڑھنے میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ اصل طاقت تب آتی ہے جب آپ دل سمیت مکمل دھیان کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اس سے توبہ کریں، اس کے حضور جھکیں۔ جب آپ ڈوب کر استغفار کرتے ہیں تو پھر اس کا مزہ بھی آتا ہے اور اس کی برکتیں بھی خوب محسوس ہوتی ہیں۔ بے شک آپ استغفار ہزاروں بار نہ پڑھیں، لاکھوں بار نہ پڑھیں، صرف 10 مرتبہ بھی اگر پورے سکون، خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے، توجہ دل میں جمع کر کے، تو ان 10 بار کا اثر وہ 1000 بار نہیں رکھ سکتا جو آپ بغیر دھیان کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اصل اثر تعداد میں نہیں بلکہ حاضری دل میں ہوتا ہے۔ استغفار کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہیں تو 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ کی تسبیح کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ ایک بار یہ سادہ سی میڈیٹیشن کر کے دیکھیں، کسی پرسکون جگہ خاموش تنہا بیٹھ جائیں، روشنی مدھم کر دیں، اندھیرا کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، پھر دل میں یہ احساس لائیں کہ صرف میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ پھر آرام سے استغفار کریں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ پڑھیں، پورے دھیان کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اندر کی کیفیت کیسے بدلنے لگتی ہے۔ بعد میں آپ مجھے بتائیں گے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اہم پوائنٹس ہیں، میں آپ کو واضح کرنا چاہتی ہوں، یعنی میڈیٹیشن، سکون سے بیٹھنا کسی جگہ پہ، اسٹلنس، ٹھیک ہے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر۔ یہ 10 منٹ، 15 منٹ یا 20 منٹ جتنے بھی آپ دے سکیں، صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہوں گے، اس لمحے اور کوئی بھی نہ ہو وہاں پہ۔ اور جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے تو ابتدا میں آپ تھوڑا سا پڑھیں گے مگر پوری یکسوئی کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں زیادہ پڑھوں، یوں آپ 500، 1000، 10,000، 20,000 یا تک 30,000 پڑھ لیں گے۔ پھر آپ کو اس میں لطف آنے لگے گا۔ جب آپ اس کی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس کریں گے تو آپ خود کہیں گے کہ مجھے اسے اور زیادہ پڑھنا ہے، اور اپنے اللہ سے آپ نے اسی طرح دعا کرنی ہے جیسے کوئی بچہ تڑپ کے اپنی ماں سے کرتا ہے نا، کچھ مانگتا ہے، یا اپنے باپ سے بے قراری کے ساتھ کوئی فرمائش کرتا ہے، گڑگڑا کر، عاجزی کے ساتھ، پوری سچائی اور معصومیت سے، جیسے بچے کے چہرے پہ معصوم التجا ہوتی ہے، بس ویسا ہی انداز آپ کا بھی اپنے رب کے حضور ہونا چاہیے۔ میری ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے اگر آپ یہاں تک آگے ہیں تو کامنٹ میں اللہ از دا گریٹسٹ ضرور لکھیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے واقعی آخر تک دیکھی ہے۔ دوستوں، ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے کامنٹس میں یا انسٹاگرام پر ضرور میرے ساتھ اپنے تجربات شیئر کریں۔ اگر کوئی بدلاؤ آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کیا تو میں بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہیں۔
بس اب کے لیے اتنا کافی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔